نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ احد پہاڑ پر تشریف فرما تھے، اور پیارے نبی کے ساتھ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 3 صحابہ ساتھ تھے، اور چوتھے خود پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ 4 افراد ایک موقع پر احد پہاڑ پر تشریف فرما تھے۔ احد پہاڑ کو جنبش ہوئی، حرکت کرنے لگا، زلزلہ آنے لگا، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قدم مبارک اس پر مارا، جبل کو، پہاڑ کو خطاب کر کے کہا، فرمایا اے پہاڑ، اے احد، کیا وجہ ہے، کیوں حرکت میں آ رہا ہے؟ تجھے نہیں پتا کہ تیری پشت پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید موجود ہیں؟ فوراً تھم گیا۔ تو گویا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت اس حدیث سے بھی ظاہر ہوتی ہے۔ سیدنا عمر، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلکہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، تو گویا 3 صحابی پیارے نبی کے ساتھ موجود ہیں پہاڑ پر۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فرمان کا اس پہاڑ نے بھی حیا کیا ہے۔ تو گویا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان صحابہ کو اپنے ساتھ جوڑ کر ان کی بھی فضیلت کا اشارہ کر دیا، تو پہاڑ بھی ان کی فضیلت کو تسلیم کر چکا، ایک بے جان چیز ہے۔ اور آج کا انسان، آج کا صحابہ کا دشمن، صحابہ کو پر تبرہ کرنے والا، صحابہ سے بغض اور حسد اور کینہ رکھنے والا، ایسا انسان جو پیارے نبی کے، پیارے صحابہ کے ساتھ بغض رکھتا ہے، اپنے بغض کی صورتیں مختلف انداز میں ظاہر کر رہا ہے۔ میرے بھائی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خود، ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی، اللہ رب العالمین نے کائنات کے لوگوں میں گویا مجھے چنا۔ اپنے بارے میں پیارے نبی فرما رہے ہیں کہ تمام کی تمام کائنات کی مخلوقات میں سے انسان کو، پھر تمام انسانوں میں سے انبیاء کو، اور انبیاء میں سے پیارے نبی نے کیا فرمایا؟ مجھے چنا اللہ۔ اور ساتھ ہی فرمایا اسی حدیث کا دوسرا جملہ، اور واختار علی اصحابی او کما قال علیہ السلام، اور پھر میرے صحابہ کو پوری کائنات کے لوگوں میں سے، تمام کے تمام انبیاء کے صحابہ میں سے میرے صحابہ کو اللہ نے چنا۔ جب اللہ رب العالمین کا انتخاب ہے پیارے نبی، انتخاب ہے صحابہ، انتخاب ہے قرآن، انتخاب ہے یہ امت کے افراد پیارے محبوب کے لیے، تو میرے بھائی، صحابہ کے بارے میں تبرہ کرنے والے، بغض رکھنے والے، طرح طرح کے جملے کسنے والے، جو یہ کہیں کہ صحابہ نعوذ باللہ دین سے پھر گئے، تو مجھے بتاؤ، سب سے پہلے صحابہ پہ تنقید نہیں، یہ پیارے رب العالمین پر تنقید ہو رہی ہے۔ کس طرح؟ تو گویا پیارے نبی کے صحابہ پر اعتراض نہیں، ان پر اعتراض بعد میں، اللہ کے انتخاب پر اعتراض پہلے ہے۔ کس طرح؟ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو نہیں پتا تھا کہ بھئی میں ایسے بندے چن رہا ہوں جو بعد میں بدل جائیں گے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو میرے بھائی، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ نے جو صحابہ چنے ان کو ایمان دیا، پیارے نبی سے محبت تھی ان کو، ایسے وفادار صحابہ پیارے نبی کے لیے جو انتخاب فرمایا۔ اور پھر یہی نہیں، صحابی گویا وہ ہوتا ہے جسے چنتا خدا ہے، چمکاتا مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو گویا اللہ کے چناؤ میں اعتراض تم کو ہوا، اور پیارے نبی کے چمکانے میں اعتراض گویا تمہیں ہو رہا ہے۔ تم اس بات کے قائل ہو گئے گویا کہ اللہ کو چناؤ ٹھیک نہیں، اللہ کا چناؤ ٹھیک نہیں، اور پیارے نبی کا چمکانا ٹھیک نہیں، نعوذ باللہ، کہ پیارے نبی سے بھی کمی رہ گئی، اللہ سے بھی نعوذ باللہ کمی رہ گئی۔ تو میرے بھائی، ایسی باتیں کرنا اچھا نہیں ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، میرا ایک ایک صحابی، اصحابی کا نجوم بیہم اقتدیتم اہتدیتم، تمام کے تمام صحابہ ستاروں کے مانند، کسی ایک کی پیروی کر لو فلاح کو پہنچ جاؤ گے۔ اور دوسری جگہ پر قرآن میں فرمایا اللہ نے، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، محبوب تیرے ایک ایک صحابی جنتی ہے۔ ہمارا قرآن یہ صدائیں لگا رہا ہے۔ تو بتاؤ، صحابہ کی تنقیص کرنے والے، صحابہ پر تنقید اور تبرہ کرنے والے، مجھے بتاؤ اپنے ایمان کی فکر کریں، اپنے حشر کی فکر کریں۔